अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सुलह हो चुकी है। दोनों की इंतहाई खुशगवार मूड में मुलाकात भी हुई है। जस्टिस काजी फायज ईसा की जानब से एक वजाहत भी जारी की गई है और अब इम्पोर्टेड टोले की शामत आ चुकी है। हालांकि काजी फायज ईसा साहब बुरी तरह इस्तेमाल हो चुके हैं, इंतहाई बुरी तरह इस्तेमाल हो चुके हैं। जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट ने और इस इंपोर्टेड टोले ने काजी साहब को इस्तेमाल किया है, काजी साहब को शायद उस वक्त इस बात का अंदाजा ना हो। एतजाज एहसन साहब ने आज से एक हफ्ता पहले बड़ा वाज़ा कर दिया था कि काजी साहब आपके पर काटे जा रहे हैं, ये बंदयाल के पर नहीं काटे जा रहे, पर आपके काटे जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं सीखें। आप जो हैं आपने अपनी इनिंग खेलनी है। बंदयाल अपनी इनिंग खेल चुका है। आप एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते हैं। मैंने आपको चीफ जस्टिस बनवाया था बलोचिस्तान का, तो आप जो है ना कुछ सबक सीखें, आइन के साथ खड़े हों। लेकिन जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती, जब तक दिल नहीं टूटता, जब तक इंसान धक्के नहीं खाता, तब तक अक्ल नहीं आती। आप धक्का खाया, पार्लियामेंट में गए, जब कोई जज नहीं गया, वहां पे जो तनकीद हुई, दुनिया भर से तनकीद हुई। ये नहीं कि एक खास तबके ने तनकीद की हो कि वो तबका जो पीटीआई से ताल्लुक रखता है उन्होंने बुग्ज के अंदर कर दी, वो नहीं। इंडियन मैंने आपके सामने रखा, इंडियन जो जस्टिस मरखंडे हैं, उन्होंने लिखा, दुनिया भर में लिखा, वकला लीगल बरादरी ने लिखा कि ये आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। जैसे इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा ब्लंडर किया है ना, आपने उससे बड़ा ब्लंडर किया है। उसके बाद जनाब को ये एहसास हुआ है। अब जनाब जब ये सब कुछ हो चुका है ना, देर आए दुरुस्त आए, अब इंपोर्टेड टोले की शामत आ चुकी है। क्या करें, बड़ी कोशिश की डिवाइड करने की, बड़ा तमाशा लगाया। वो क्या कहते हैं कि मज्जा दियां भैणा होंदियां ने, तो वो तो जज हैं, जज आपस में दोबारा मिल गए। अच्छी खुशगवार मूड में आधे घंटे की मुलाकात हुई जनाब, और इस आधे घंटे की मुलाकात के बाद ये वजाती खत आया है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, कुछ लोगों ने शायद वो ना पढ़ा हो। उसके बाद आया है, आप कहां गए, आप कहां पे गए। और इसके अलावा भी मेरे पास खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। लेकिन एतजाज एहसन साहब को ये क्रेडिट जाता है, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हजूर आप बड़ी बुरी तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, आप ये काम ना करें। और ये मुलाकात जनाब आज अफ्तार से पहले हुई है। ये आज अफ्तार से पहले मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, आज अफ्तार से पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फायसा के अलग से एक मुलाकात हुई है। दोनों खुशगवार मूड में नजर आ रहे थे, यानी दोनों खुश थे, यानी ये अच्छी मुलाकात रही है, पॉजिटिव मुलाकात जनाब रही है। और जो है वो सबक उन्होंने सीखा है। हालांकि जितनी भी वजाहतें दे लें, जितना कुछ भी ये कर लें, तो ये उन्होंने डसा तो है, इफेक्ट तो किया सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त है, आप यही कह सकते हैं। हमारे लिए, मैंने पहले दिन कहा था, हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ जज हैं। मैं सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर किसी जज का ज़ाती तौर पे फ़ैन हूँ तो वो जस्टिस अतर मनिल्ला का हूँ, और जस्टिस काजी फायसा साहब के बड़े बोल्ड स्टेप हैं। और मैं अक्सर अपने निजी महफिलों में दोस्तों से कहता हूँ कि ज़ाहिर है फायसा साहब के साथ भी जितनी जातियाँ दीवार से लगाया गया, तो ज़ाहिर है वो रिएक्शन तो आता है। ये एक वो इंसानों की अपनी अपनी होती है कि जब एक सीनियर तरीन जज, एक आप कह लें कि चीफ जस्टिस के बाद उसको किसी अहम बेंच में ना बिठाया जाए, साथ ना बिठाया जाए, एतमाद में ना लिया जाए, तो लिहाजा वो ज़ाहिर है ग्रुपिंग तो फिर होती है। जब आप एक किसी को इग्नोर करते हैं तो फिर ग्रुपिंग होती है। खैर ये अलग चीज़ें हैं। बहरहाल जी, वजाती खत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की गोल्डन जुबली मनाने के लिए दावत दी गई थी। ये काजी साहब ने एक्सेप्ट कर लिया कि तमाम को दी गई थी, गया मैं सिर्फ हूं, इसका मतलब है बाकी नहीं गए, तमाम को दी गई थी। अच्छा, ये दावत कबूल करने से कबल मालूमात हासिल की गई कि क्या सियासी तकरीरें की जाएंगी और यकीन दहानियां कराएंगी कि सिर्फ आइन और उसके बनाने के मुतालिक बात की जाएगी। मुझे जो प्रोग्राम भेजा गया उसने भी इसकी तस्दीक की। इस नुक्ते की वजाहत पहले मेरे अमले ने कौमी असम्बली के डिप्टी डायरेक्टर से कराई और फिर खुद मैंने बराह रास्त स्पीकर से की, और उसके बाद ही मैंने दावत कबूल की, क्योंकि मैं आइन के साथ हिज़ारे यकजहती करना चाहता था। मुझसे पूछा गया कि आप तकरीर करेंगे और मैंने माजरत की। ताहम जब बाज़ तकरीरों में सियासी बयानात दिए गए
تو پھر میں نے بات کرنے کے لیے درخواست کی تاکہ کسی ممکنہ غلط فہمی کا ازالہ ہو سکے، اور پھر میں نے بات کی۔ یہ امر باعث حیرت ہے کہ بعض لوگوں کو اس پر اعتراض ہے کہ میں کہاں بیٹھا تھا، اور میں آئین کے یاد منانے کے تقریب میں گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں ہال کے ایک کونے یا گیلری میں بیٹھنے کو ترجیح دیتا، لیکن عدلیہ کے ایک فرد کی عزت افزائی کے لیے مجھے درمیان میں بٹھایا گیا، میں نے بیٹھنے کے لیے خود وہ جگہ نہیں چنی۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، ظاہر ہے ان کو کیا پتہ کس کرسی پہ بیٹھنا ہے، وہ تو انتظامیہ نے بٹھانا ہوتا ہے۔ آئین کو سیاسی تنوع کے تمام اطراف سے لوگوں کو براہ راست چنے گئے نمائندوں کے ذریعے بنایا گیا، جو ان کی دانش مندی کی گواہی دیتا ہے۔ اس کامیابی کے حصول کے بانی کے نسب العین بہرحال جی ساری انہوں نے جو ہے نا وہ بات کی ہے۔ کنونشن کے منتظمین نے پاکستان کی تاریخ کا ایک خصوصی اہمیت کا حامل دن منانے کے لیے سب کو دعوت دی تھی۔ آئین کے گولڈن جبلی تمام شہریوں کے لیے جشن مسرت ہے، یہ کسی مخصوص سیاسی جماعت یا ادارے کا تنہا استحقاق نہیں ہے۔ آئین کی اہمیت سب پر واضح کی جانی چاہیے اور ایسا مسلسل کرنا چاہیے۔ اچھا جی، جب پاکستان کے پاس لوگوں کو براہ راست چنے گئے نمائندوں کا بنایا گیا آئین نہیں تھا تو ملک تقسیم ہو گیا۔ اس مسلسل جاری غلطی کی اصلاح بالآخر 50 سال قبل کی گئی اور لوگوں کو بنیادی حقوق تسلیم کیے گئے اور آئین میں درج کیے گئے۔ تمام پاکستانیوں کی نجات آئین کی پابندی میں ہے، بالکل پابندی میں ہے۔ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے۔ شہریوں کا بہترین مفاد اس میں ہے کہ تقسیم کے بیچ نہ بوئے جائیں۔ آئین کا بنایا جانا ہماری تاریخ کے اہم ترین لمحات میں سے ایک ہے جسے منانا ضروری ہے۔ قاضی فائز صاحب جج ہیں جی سپریم کورٹ کے، تو یہ وضاحت بھی جو انہوں نے جاری کی ہے نا، اطلاعات آ رہی ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے مشاورت کر کے کی ہیں۔ جب دل ٹوٹا ہے نا، دھکا لگا ہے، تو پھر ظاہر ہے پتہ چلا کہ یہ تو بڑا غلط ہو گیا، تو پھر جناب یہ اور ریفرنس بھی آنا شروع ہو گئے، اور عالمی برادری دنیا بھر کے اندر لیگل کمیونٹی نے اس کی مذمت کی۔ بڑا عجیب انہوں نے کہا جن پر نیدرلینڈ کی یونیورسٹیز میں کہا جا رہا ہے مسٹر 10% ہے، آپ تھے اس کے اندر، یہ جو میمو گیٹ سکینڈل تھا اور اس کے اندر جو سارے یہ تھے گلٹی تھے، ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا جی، اب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سہیل وڑائچ صاحب ایک اور دعویٰ کرتے ہیں۔ عمران خان کو پتہ ہے کہ الیکشن نہ کرانے کا نہیں یہ چیز نہیں ہے، میں حکومت 14 مئی کو الیکشن نہیں کرائے گی، اور نظر آ رہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں حکومت کو الیکشن نہ کرانے پر فوج کی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے، یعنی فوج نے نہیں کہا کہ آپ الیکشن کروائیں۔ اچھا، الیکشن نہ کرانے پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں، یہ سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں ایک پیج پر ہیں۔ اس لیے سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننے کے لیے حکومت کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، اور جبکہ 13 اپریل کو جوڈیشل کمیشن کا جو ہے وہ اجلاس وہ بھی طلب کر لیا گیا ہے، اور اس ساری صورتحال میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیر تحریک انصاف کل عدالت سے رجوع کرے گی۔ حکومت کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا مطالبہ کیا جائے گا، تو کل عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور پرسوں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو ہے وہ بھی بلایا گیا ہے۔ اب جناب وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر، ان کو آج ہٹا دیا گیا تھا، اور بڑا یہ سرپرائز تھا، اچانک فیصلہ آیا۔ اب جناب الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ہائی کورٹ سے نائلی کے بعد ممبر اسمبلی سے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے، باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری۔ اب انہوں نے مختصر سی بات کی تھی کہ عدلیہ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرے، ہم کسی سے ڈکٹیشن نہ لیں گے، ہم مشکل میں ہیں، وفاق سے ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، لہٰذا ہر چیز میں ایگزیکٹو جو ہے وہ اسٹے لے لیتے ہیں، تو عدالتیں یہ نہ کریں۔ یہ مختصر سی انہوں نے بات کی تھی، اور اس پر انہیں نااہل کر دیا گیا، اور اب جناب ان کی جو سیٹ ہے وہاں کی اسمبلی کی، آزاد کشمیر دستور ساز جو اسمبلی ہے، وہ سیٹ بھی جناب الیکشن کمیشن کی جانب سے خالی کر دی گئی ہے۔ مجھے صرف ایک چیز پہ اعتراض ہے، عدالت نے یہ بڑا فیصلہ کیا، توہین عدالت کی کارروائی کی، سردار تنویر الیاس جیسے بھی ہیں وزیر اعظم ہیں، منتخب وزیر اعظم ہیں، معافی بھی انہوں نے غیر مشروط مانگ لی، کوئی بہت بڑی مسٹیک نہیں تھی لیکن غلطی تھی، عدلیہ پر تنقید کی، عدلیہ کے بارے میں یہ الفاظ نہیں بولے جائیں، معافی مانگ لی، کر لینی چاہیے تھی ایکسیپٹ۔ اگر آپ نہیں کرتے تو ٹرائل ہونا چاہیے تھا، نہ ٹرائل ہوا، نہ کوئی سنوائی ہوئی، اور نائل کر دیا گیا۔ اس طرح کی جب آپ کام کرتے ہیں نا، تو پھر جناب آئینی، سیاسی اور معاشی برہان جنم لیتا ہے۔ جب عدالتیں اس طرح کے فیصلے کرتی ہیں
کہ منتخب وزیر اعظم کو اٹھا کے باہر پھینکتی ہیں، کچھ بھی نہیں سنتی. چلے ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈیبیٹ بھی نہیں ہوتی. یہ پہلے کام پاکستان میں ہوتا تھا، اب کشمیر کے اندر بھی شروع ہو گیا. تو مجھے اس چیز پہ اعتراض ہے کہ آپ نے ٹرائل کیوں نہیں چلایا؟ خالہ جی کا گھر ہوتا ہے کسی وزیر اعظم کو اٹھا کے پھینک دینا، آسان بات تو نہیں ہے کہ ایک جنبش قلم سے ایسے آپ ٹرائل کرتے ہیں. آپ فرض کریں شہباز شریف کو نائل کیا جاتا ہے تو ایک آپ کے پاس چارج شیٹ ہے کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے عدلیہ پہ یہ کیا، آپ نے فنڈ نہیں دیے، اتنا ٹائم دیا گیا، یہ ساری چیزیں ہیں نا. اچانک تو نہیں ہوگا سب کچھ، لیکن ایک جنبش قلم سے. اور یہ پہلے سے پلان تھا اسٹیبلشمنٹ کا یا باقی یہ حکومتی سیاسی جماعتوں کا، سارا پلان تھا، پری پلانڈ تھا. یہ میں نے پہلے 2 مہینے پہلے ویڈیو کی تھی کہ یہ ساری گیم کھیلی جا رہی ہے. اور اگر عدالتوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ سیاسی فیصلہ کیا ہے یا کسی نہ نظر آنے والی قوت کے پریشر میں آ کر کیا ہے تو یہ کتنی شرمناک بات ہے. لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ وزیر اعظم چاہے نون لیگ کا ہو، چاہے پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے پی ٹی آئی کا ہو، یہ بغیر ٹرائل کے، بغیر سنوائی کے وزیر اعظم کو اٹھا کے پھینک دینا، چاہے عدالت ہو چاہے ڈکٹیٹر ہو، یہ کسی فرد کے لیے بات قابل قبول نہیں ہونی چاہیے. اور اسی لیے جب خبر آئی تھی کہ شہباز شریف صاحب کو آرمی چیف اس وقت جنرل باجوہ نے تھپڑ مارے ہیں، یہ چند مہینے پہلے خبر آئی تھی، تو میں نے سب سے پہلے ویڈیو کی تھی. میں نے کہا آرمی چیف ہوتا کون ہے 22 کروڑ کے وزیر اعظم کو شہباز شریف کو تھپڑ مارے؟ بالکل نہیں. ایک 22ویں گریڈ کے افسر کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعظم سے اختلافات لوگوں کو ہو سکتے ہیں لیکن وزیر اعظم ہے، کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا وزیر اعظم ایک ایگزیکٹو ہے، منتخب ہے. غیر منتخب لوگ 21ویں 22ویں گریڈ کے افسر کیسے وزیر اعظم کو گھر اس طرح بغیر ٹرائل کے بھیج سکتے ہیں؟ یہ میرا سب سے بڑا کنسرن ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ضرور بتائیے گا. پاکستان زندہ باد.